سیدی سرکار بہار الہند حضور سید عبد القدیر صاحب قبلہ، سیدی سرکار بہار الہند فیضان بہار الہند، سبحان اللہ. بس خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا، علم کا دریا، بخشش کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سلطان السلاطین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلب المؤمنین عرش اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خطبہ مسونہ کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام، محبت و خلوص کے ساتھ، اگر آپ سب سامعین اور حاضرین ناظرین کا ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے آقا سنا کرتے ہیں، تو اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ ہم غلاموں کا درود آقا سنتے ہیں. غلام جہاں سے پکارے آقا سنتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بے شک سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہگاروں، وفاداروں، عاشقوں، جانثاروں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جہاں سب انبیاء علیہ السلام اذهبوا الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مژدہ سنانے والے آقا، قیامت کے دن میدان محشر میں شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس میں لے جانے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے اور مدینے کے تاجدار، اللہ کے پیارے حبیب طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، ہم سب غلاموں کے طبیب، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، روحی و قلبی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر معظم منور بارگاہ میں دل کی عطا گرائی میں ڈوب کر
پورا مجمع بابا سے بلند اپنے آقا پہ عقیدت سے پڑھے درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام فروغ تصوف کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر صوفی باصفا خلیفہ بدر ملت حضرت علامہ صوفی عبدالصمد صاحب قبلہ صدر مدرس دارالعلوم رضا مصطفیٰ، پیکر اخلاص حضرت علامہ سید بابر علی صاحب قبلہ، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ عبداللطیف صاحب قبلہ فتح پوری و دیگر علماء اہل سنت ائمہ مساجد اورنگ آباد شریف حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا اس پروگرام کو کرانے والے، اس جشن میں ذکر کرنے والے، سماعت کرنے والے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ نے نعت مصطفیٰ بھی سنی اور بڑے اچھے انداز میں صوفی محمد امتیاز قادری رضوی سے نظامت بھی سن رہے ہیں۔ دو تین شعر مجھ سے بھی سماعت فرما لیں۔ عطا ہو اصول برکت کے لیے، کیونکہ نعت پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایسا مبارک ذکر ہے کہ نعت پاک کے توسل سے غلام اپنے آقا کے قریب ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور نعت لالچ کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی نعت کو لالچ کے لیے پڑھتا ہے تو اسے نعت پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، بے شک، کیونکہ نعت جس کا پڑھنا بھی سنت ہے، جس کا سننا بھی سنت ہے، اور خلوص کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، رضائے مولا کے لیے نذرانے محبت دینا یہ بھی سنت ہے۔ تو جس کام میں خلوص ہوتا ہے وہ توحید نیٹ ورک کی اسلامی نعت مصطفیٰ سنیں اور سنائیں تو انٹرنیشنل اسلامی یوٹیوب چینل۔ تو یہ نعت پاک ہے، سبحان اللہ۔ اسی نعت پاک کو پڑھ کر سنا کر کے سن کر کے ہمارے اور آقا حضور امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت تک امام احمد رضا تھے، اعلی حضرت کے لقب پر فائز نہیں تھے، جب آپ نے دیوا کے وارث سرکار وارث عالم پناہ کی بارگاہ میں کلام نہیں سنایا۔ جب سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی بیعت ہونے کے ارادے سے دیوا شریف پہنچے تو سنیوں کا وارث سرکار وارث عالم پناہ فرماتے ہیں، احمد رضا تمہارا دانا ماہرہ میں ہے، سبحان اللہ، لیکن جاتے جاتے تم نے میرے نانا کی شان میں بہت سے کلام لکھے ہیں، ایک کلام مجھے بھی سنا دو۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا وہ ہر کلام عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا، لیکن خود امام عشق و محبت نے جب ایک آل رسول کی بارگاہ میں اپنی زبان سے سنایا ہو تو وہ کیفیت کا عالم الگ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سرکار آل رسول وارث پاک کا حکم ہوتا ہے، سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی سنانے لگتے ہیں کلام کو سننے کے بعد سرکار حاجی حافظ وارث علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احمد رضا اس زمانے میں جتنے نظر آ رہے ہیں یہ وارث علی کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اس زمانے میں جتنے نظر آ رہے ہیں سب حضرت ہیں، تم اعلی حضرت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب حضرت ہیں، تم اعلی حضرت ہو۔ ہمیں میاں
پوری دنیا چاہے مسرور ہو کے مانے چاہے مجبور ہو کے مانے، ماننا پڑے گا، اور نہیں مانو گے تو فتاوی رضویہ کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ، تمہید ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ کنز ایمان کہاں سے لاؤ گے؟ اگر تمہیں سہارا لینا ہے فتاووں کا تو فتاوی رضویہ اٹھانا ہوگی، کنز ایمان اٹھانا ہوگی۔ تو عشق و محبت کا نام جب لیا کرو تو یوں کہا کرو عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، جیسی سنایا سرکار والی سے پار فرمایا جاؤ احمد رضا سے تم اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کے لقب سے تو بہت بزرگ ہوئے، ہمارے خاندان میں بزرگ سرکار سیدنا خواجہ کڑک شاہ ابدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اعلی حضرت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سرکار سیدنا تاج الفہول علامہ عبد القادر بدایونی بھی اعلی حضرت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سرکار اشرفی میاں کچوشوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اعلیٰ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ لیکن اعلی حضرت کے لقب سے اگر کوئی ذات پورے عالم میں پہچانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، تو ذات امام رضا فاضل بریلوی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو حضرات گرامی، دو تین شعر، چند شعر اصول برکت کی درود پاک پڑھنا سماعت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے حشر میں آسرا مل گیا ہے، مجھے حشر میں آسرا مل گیا ہے، مجھے حشر میں آسرا مل گیا ہے، مجھے حشر میں آسرا مل گیا ہے کہ دامان خیر الورا مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دامان خیر الورا مل گیا ہے کہ دامان خیر الورا مل گیا ہے۔ اور اس شعر پر کوئی سنی خاموش نہیں رہے گا، یہ شعر ایسا ہے جو چاہا تھا اسے سوا مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو چاہا تھا اسے سوا مل گیا ہے، جو چاہا تھا اسے سوا مل گیا ہے، نبی مل گئے تو خدا مل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ نبی مل گئے تو خدا مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جماعت اہل سنت کا اعتماد اور یقین کیا ہے؟ جو کام آئے گا قبر میں حشر میں بھی، جو کام آئے گا قبر میں حشر میں بھی، جو کام آئے گا قبر میں حشر میں بھی، ایک ایسا مجھے رہنما مل گیا ہے، ایک ایسا مجھے رہنما مل گیا ہے، ایک ایسا مجھے رہنما مل گیا ہے۔ اب یہاں سے دو شعر ہیں جو اس دور حاضرہ کی ضرورت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دور حاضرہ کی ضرورت کیا ہے؟ جس دور میں کیڑے مکوڑوں کی طرح جماعت نکلی ہو، تو اس دور میں یعنی اسی دور میں کی ضرورت ہے ایمان و عقائد کی حفاظت۔ اس دور حاضرہ کی ضرورت مسلک اعلی حضرت، اور جو جس دور کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو اس ضرورت کو مارکیٹ سے نکالا نہیں جاتا بلکہ اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو مسلک اعلی حضرت ہمارے ایمان کے بچانے کا نام، ہمارے ایمان کی محافظ کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ تو
تو کیا کہا جائے گا؟ سبحان اللہ، خدا مصطفیٰ کی ہے خوشنودی جس میں، خدا مصطفیٰ کی ہے خوشنودی جس میں، خدا مصطفیٰ کی ہے خوشنودی جس میں، مجھے اب وہی راستہ مل گیا، مجھے اب وہی راستہ مل گیا ہے، مجھے اب وہی راستہ مل گیا ہے۔ اور یہ شعر جب میں کہیں پڑھتا ہوں کسی ممبر پہ کہہ کے ایک سید ہونے کی حیثیت سے کہ بر صغیر کی جتنی بھی خانقاہیں، جتنی بھی ادارے ہیں، جتنی بھی خانقاہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ میرے امام کو مسرور ہو کے مانے یا مجبور ہو کے ماننا پڑے گا، اور یہ شعر کہنا پڑے گا، نہیں ڈر مجھے اب کوئی نجدیت کا، نہیں ڈر مجھے اب کوئی نجدیت کا، نہیں ڈر مجھے اب کوئی نجدیت کا، بریلی میں احمد رضا مل گیا ہے، بریلی میں احمد رضا مل گیا ہے، بریلی میں احمد رضا مل گیا ہے۔ ایک شعر بہت پیارا ادا گیا، اپنے مرشد کی بارگاہ میں خواجہ عقیدت پیش کر لیں۔ خدا کے کرم سے میری رہبری، خدا کے کرم سے تیری رہبری کو، خدا کے کرم سے میری رہبری کو، بریلی کا اختر رضا مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، شہزادہ غوث اعظم سیدی سرکار بہار الہند، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت خالق کائنات، پالنہار، پروردگار، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب تین چیزیں اس میں قابل غور ہیں۔ ایک تو اللہ کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو حکم اللہ کا، اور کس کو ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تم کسی بھی حال میں رہو اپنے رب کا ڈر رکھو، سفر میں رہو، بسر میں رہو، دکان پہ رہو، مکان میں رہو، مسجد میں رہو، مدرسے میں رہو، خانقاہ میں رہو، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ کی خشیت رکھو، اللہ سے ہمہ وقت بندہ پناہ مانگتا رہے، اپنے مولا سے پناہ مانگتے رہو۔ بزرگوں نے فرمایا جس بندے مومن کے سینے پہ اللہ کا ڈر بس جاتا ہے پھر وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ ڈر جب بیٹھ جاتا ہے، سینے میں بس جاتا ہے، تو اگر شیطان کا حملہ بھی ہوتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے،
کبھی کسی برائی کی طرف، گناہ کی طرف اگر شیطان مائل کرنا چاہتا ہے تو فوراً اللہ کا ڈر اسے بچا لیتا ہے. بندے کے دل میں خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر رکھو. اور آج اپنے معاشرے کا آپ جائزہ لیں تو ڈر نکل چکا ہے. اگر واقعی میں حقیقت معنی میں ڈر اللہ کا ہوتا تو آپ گناہ نہیں کرتے، برائیاں نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، چگلی نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تو ہما وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کچھ اس سے چھپا نہیں. تو جب اس سے کچھ چھپا نہیں تو پھر کیوں گناہ کرتے؟ تبھی تو اللہ کا حکم ہو رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور آگے فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب یہاں پر ایک چیز یہ قابل غور ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اور آپ ایمان والے ہیں تو پھر سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ جڑنے کا مطلب کیا؟ تو یاد رکھو اللہ کا حکم جو ہو رہا ہے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ جب تم سچوں کی جماعت سے جڑ جاؤ گے، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی جماعت سے منسلک ہو جاؤ گے، ان سے اپنا رشتہ ایمانی جوڑ لو گے تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی، تمہارے عقائد کی حفاظت ہوگی، تمہارے صالح اعمال کی حفاظت ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ والوں کے دامن سے جڑ جاؤ. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہم سچا کہیں کسے؟ ہم سچا جانے کسے؟ ہم سچا مانے کسے؟ آپس میں ایک دوسرے کو انسان کہتا ہے ہم سچے ہیں، فلاں انسان بہت سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. ہم کس کو سچا کہیں؟ اے قرآن تو بتا دے سچے کون لوگ ہیں. تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچوں کی جماعت کیا ہے؟ وہی سچے ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، وہی سچے ہیں جن پر اللہ کا اکرام نازل ہوا، اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوا، اللہ کی خاص برکتوں کا نزول ہوا، اللہ کی طرف سے جنہیں مرتبے ملے، اللہ کی طرف سے جنہیں عزتیں ملی، جن کو مقام ملا، وہ سچے کون ہے؟ من النبیین، وہ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین صحابہ کی جماعت ہے، شہداء شہیدوں کی جماعت ہے، وہ صالحین اولیاء کاملین اولیاء اللہ کی جماعت ہے. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک جوڑ لو، تمہاری ایمان اور انٹرنیشنل اسلامک حفاظت ہونے لگی. یوٹیوب چینل. جیسے ایک بزرگوں نے فرمایا، ایک بزرگ فرماتے ہیں اہل تصوف کہ تمہارے علاقے میں جو ولی کی مزار ہو، اللہ والے کی کسی صاحب کشف کی بزرگ کی مزار ہو، تم روزانہ وہاں جاتے رہو، روزانہ جاتے رہو، اور جاؤ اور حاضری دو، وہاں جھاڑو لگاؤ اور چپ چاپ چلے آؤ. روزانہ جاتے رہو. تو اس سے کیا فائدہ ہے کہ آپ جب کسی ایک ولی کی بارگاہ میں روزانہ جائیں گے شیطان کی وسوسے سے بچیں گے، شیطان کا حملہ نہیں آپ پر ہوگا، ایمان تو بچے گا ہی، عقیدہ بچے گا ہی، اعمال بچیں گے ہی، اور جان بھی سلامت رہے گی، گھر بار بھی سلامت رہے گا، رزق بھی سلامت رہے گا. کیوں؟ بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی ولی سے تم رشتہ جوڑتے ہو، یعنی اس کی بارگاہ میں روزانہ جاتے ہو، تو تم بلا سے محفوظ رہتے ہو، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہو، آفتوں سے محفوظ رہتے ہو،
اس لیے کہ جس سے تم نے رشتہ جوڑا ہے وہ بلاؤں سے محفوظ ہے، وہ آفتوں سے محفوظ ہے، وہ بیماریوں سے محفوظ ہے. اور جب تم نے اس سے اپنا رشتے جوڑ لیا، روزانہ حاضری دیتے رہے، اور اس تربت پر جو روزانہ اللہ کے جلوے برس رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، پھر وہاں سے آپ سیدھے اپنے دکان پر آئیے، اپنے مکان پہ آئیے، تو جو وہاں سے رحمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، یا تو اپنے مکان میں لے کے آئیے یا تو اپنے دکان پہ لے کے آئیے. تو یہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. یعنی تم نے رشتہ جوڑا، ایمان بھی سلامت، عقیدہ بھی سلامت، عمل بھی سلامت، جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، اولاد بھی سلامت، گھر بار بھی سلامت. اب آئیے یہاں پر عقیدے کے تعلق سے صدر الملائکہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ 3 سوال ہیں. آقا نے فرمایا جبریل کہو تمہارے کیا سوال. تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلا سوال ہے اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو کلمہ پڑھ لے وہ اسلام میں آ گئے. اچھا ایک بات بتاؤ، کلمہ پڑھتے ہیں ہم آپ سبحان اللہ، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے بھی ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کلمے کو طاقت کتنی دی ہے، اس کلمے کو پاور کتنا دیا، اس کلمے کی عظمت کتنی ہے، اس کلمے میں برکت کتنی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اس کلمے میں پاور کتنا ہے. میں میاں کلمے شریف میں وہ پاور ہے کہ غیر مذہب پتھر دل انسان اگر صدق کے قلب سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے. یہ تو غیر مذہب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے. اور اہل تصوف اہل عرفان خانقاہوں کا پیغام یہ ہے کہ اگر بندے مومن روزانہ ہم اور آپ ایک ٹائم متعین کر لے، ایک وقت متعین کر لے اور روزانہ باوضو 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے تو اللہ والے فرماتے ہیں، بزرگان دین خانقاہ کے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کلمہ شریف کا ورد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس بندے کا قلب ذاکر کر دیتا ہے، قلب ذاکر ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں اپنے گھر کا، یہ پیغام آج لے کے جائیے عمل کی صورت. آپ سفر پہ نکلتے ہیں تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے. ایک سفر یہ بھی ہے کہ آپ گھر سے مسجد آتے ہیں، ہے تو سفر. مدرسے جاتے ہیں، جلسوں میں آتے ہیں، کسی بھائی کے گھر جاتے ہیں تو راستے میں بلائیں بھی آسمان سے اترتی ہیں، بیماریاں بھی آسمان سے اترتی ہیں، آفتیں بھی اترتی ہیں اور ملک الموت بھی ٹہلتی ہے. تو بزرگان دین نے فرمایا کہ اس کے حفاظت کے لیے کیا عمل ہے. اور سفر پہ انسان نکلے اور سفر سے واپس صحیح سلامت آ جائے، یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے. تو سفر میں بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفتوں سے حفاظت کے لیے کوئی عمل بھی تو ہے نا. بہت سے درود ہیں، بہت سے تمام چیزیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں. اللہ درود پڑھ لو، دعائیں کر لو، بلاؤں سے محفوظ ہوگے. لیکن سبحان اللہ ایک پیاری چیز آج لے کے جاؤ. جب آپ سفر پہ نکلنے کا ارادہ کریں تو بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی والدہ سے ملیں، والدہ کے قدم کو چومیں اور ہاتھ جیب میں ڈالیں اور یہ نہ دیکھیں کتنا ہے. اولاد کے محتاج نہیں ماں باپ. جیب میں ہاتھ ڈالیں، جو آ جائے بند مٹھی میں ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیں. جب سفر پہ نکل رہے اور سنیے گا، ماں کا ہاتھ سر پہ رکھائیں، باپ کی دستبوسی کریں، بچوں پہ شفقت کا ہاتھ پھیریں. جب دروازے پر آ جائیں یعنی آخری دروازہ اور داخل ہونے میں پہلا دروازہ، تو جیسے ہی دروازے پہ آپ باہر آئیں تو شہادت کی انگلی اٹھائیں آسمان کی طرف
جیسے یہ گیٹ ہے اسی طرح اسے اٹھائیں آپ اور اشارے میں لکھیں لا الہ الا اللہ. کیا لکھیں گے؟ لا الہ الا اللہ. اب اس کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا میں تیرا شکر ادا کرتے ہوئے تیری توفیق سے اس نیت سے فلاں سفر پہ نکل رہا ہوں، فلاں نیت سے تجارت کے لیے، نماز کے لیے، کسی بھی نیک کام کے لیے، اور آپ نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ اور عرض کیا مولا جب اپنے سفر سے واپس صحیح سلامت آ جاؤں گا تو تیرے حبیب کا نام پورا کر دوں گا، تیرے حبیب کا نام پورا کر دوں گا. بزرگوں نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن یہ عمل کرتا ہے تو جب تک واپس سلامت گھر نہیں آ جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو لگا دیتا ہے. فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کے حبیب کا نام باقی ہے جس کے بغیر کلمہ ہی مکمل نہیں ہے، اسلام مکمل نہیں ہے. نہ کلمہ مکمل ہے نہ اسلام مکمل ہے. یہ کلمے میں پاور ہے، یہ کلمے میں طاقت ہے. ابھی انشاءاللہ اصول بہت باتیں آئیں گی. تو ابھی صوفی عبدالصمد صاحب اللہ نے تھوڑا میرا ذہن عقائد کے تعلق سے فرمایا کہ تھوڑا شروع میں عقائد کے تعلق سے روشنی ڈال دیں. آپ کا حکم ہم سے عمر میں بڑے ہیں، میرے آقا مفتی اعظمین کے مریدوں میں ہیں، سبحان اللہ، اور مفتی اعظمین ہمارے گھر کے پیر ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اب آپ یہاں غور کریں. سرکار نے فرما دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام ہو گیا. لیکن ایمان الگ ہے. اگر یہی بات مکمل ہو جاتی تو جبریل امین دوسرا سوال نہیں کرتے. یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ پتا چلا اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. تبھی تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہر مسلمان جنت میں نہیں جائے گا لیکن ہر مومن جنت میں جائے گا. تو پتا چلا اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. کلمہ پڑھنے والے تو سارے مسلمان ہیں لیکن مومن کون ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میرے آقا کی ہر حدیث کسی نہ کسی موقع پر ہے. خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے دامن میں آئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا نے فرمایا عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں اپنی جان کو چاہتا ہوں پھر آپ کو. میرے آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں. ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی جن کے بارے میں آقا فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. ان سے میرے آقا فرما رہے تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. تو میرے آقا نے کیا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا نے فرمایا تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یعنی میرے آقا کا یہ علم غیب ہے کہ میرے امت کے لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کریں گے، اولاد سے محبت کریں گے، جان سے محبت کریں گے، مال سے محبت کریں گے. لیکن یہ ساری محبتوں پر جب محبت رسول غالب آ جائے، عشق رسول غالب آ جائے تب سمجھو تم پکے مومن ہو. پتہ یہ چلا اسلام والے اور ہم ہیں ایمان والے. اور ایمان والے کب ہوئے؟ جب کلمے کے ساتھ نبی کا عشق سینے میں ہو، نبی کی محبت سینے میں ہو. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پھر تیسرا سوال عرض کیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا احسان حقیقت تصوف کا نام ہے.
حقیقت تصوف کا نام ہے، یعنی اللہ کے جلووں میں کھو جانا. جیسے نماز ہے، نماز کے بعد تعلق سے میرے آقا نے فرمایا صلی کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ. اے بندے مومن، جب تو نماز پڑھ تو یہ خیال رکھ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اور اگر اتنی کبھی حضوری حاصل نہیں کہ تم خدا کو دیکھ سکتے ہو تو یہ خیال رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب یہ خیال بس جائے گا تمہارے سینے میں تو تم گناہ سے بچو گے، اللہ کے جلووں میں کھو جاؤ. اور عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، ذکر میں، خانقاہ میں اللہ کے جلووں میں کھو جانے کا نام تو تصوف. اب حضرات گرامی، تصوف کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. تصوف ایک ایسا موضوع ہے، اور تصوف اسلام کے اندر کی بھی اندر کی چیز ہے. بزرگوں کی روش کا نام تصوف ہے. اور آج باطل جماعتیں ہمارے اور آپ کے اندر سے تصوف ہی ختم کر رہی ہیں. ان کے اندر سے تصوف نکال دو، عشق نکال دو. تصوف ہے کیا؟ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور تصوف کیا ہے؟ تو میرے آقا بڑے پیر فرماتے ہیں تصوف میں 4 حرف ہیں. تصوف میں 4 حرف ہیں، تے، صاد، واو، فے. تو میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں یہ چاروں لفظ تصوف، تے، صاد، واو، فے. تو آگے فرماتے ہیں بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے سے مراد شریعت ہے، صاد سے مراد طریقت ہے، واو سے مراد معرفت ہے، اور فے سے مراد حقیقت. اور فرماتے ہیں آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو تصوف کی تے ہے جس سے مراد شریعت ہے، یہی اصل میں توبہ ہے. یعنی بندے مومن ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گناہ سے معافی مانگتا رہے. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی سچی توبہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ آپ جب گناہ کریں تبھی توبہ کریں، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت توبہ کرتے رہیں. یہاں تک بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ بستر پہ جائیں سونے کے لیے رات میں تو اللہ کے جلووں میں ڈوب کر، اللہ کے خوف میں، اللہ کے ڈر کو سینے میں بسا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اے مالک و مولا، دن بھر نہ جانے کتنے گناہ ہوئے ہوں، زبان سے نہ جانے کتنے کلمات ایسے نکلے ہوں جو شریعت کے خلاف ہوں، نہ جانے کتنے کو دل دکھے ہوں. اے رب کائنات، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے. یہ توبہ. اور آج تو حال یہ کہ گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے، جبکہ میرے آقا فرماتے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور حقیقت میں جب وہ سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، سبحان اللہ، تو اللہ کے جلوے اس کے سینے میں اترتے ہیں، اس کا قلب ذاکر ہوتا ہے، اور قلب اللہ کے جلووں سے روشن و منور ہو جاتا ہے. جیسا کہ امام ربانی مجدد منور الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سینے پہ 6 لطائف رکھے ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس. جس میں 2 لطائف بڑے اہم ہیں، ایک نفس، ایک قلب. روح میں فیض آتا ہے، نور آتا ہے. اور کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے نفس کو مارتا ہے. اور جب نفس کو مارتا ہے تو روح میں نور آتا ہے اور قلب کو سرور پیدا ہوتا ہے. نور کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ روح کی طرف سے. لطیفہ روح کہاں ہے؟ یہ دائیں طرف، یہ بائیں طرف قلب ہے، یہ روح ہے، یہ سر ہے، یہ خفی ہے، یہ اخفا ہے، اور یہ نفس ہے. تو فرماتے امام ربانی مجدد الفسانی کہ جس بندے مومن کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور جب وہ اپنی اندھیری کوٹھری قبر میں جائے گا
تو جیسے اس کا قلب ذاکر تھا، قلب روشن و منور تھا، اللہ تعالیٰ اس ذاکر بندے کی قبر کو بھی روشن کر دے گا، منور کر دے گا۔ اب اس میں ہر سلاسل کے ذکر ہیں، اللہ اکبر، کسی کی کرا طرح کے ذکر ہیں، کسی کا رونگٹے ہلتے ہیں، کسی کا قلب ذاکر ہوتا ہے، لیکن امام ربانی مجدد الفسانی کو چاروں سلاسل کی خلافت حاصل ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، کچھ ضربیں ایسی ہیں اگر وہ ضرب لگانا شروع کر دے تو اس کا قلب ہر آن میں ایک آن میں ذاکر ہو جائے۔ اور کچھ تو صوفیہ بزرگ ایسے ہوئے ہیں اللہ اکبر صاحب کشف کہ جو نگاہ ڈال دیں شہادت کی انگلی اگر قلب پہ رکھ دے تو قلب ذاکر ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ایسے بزرگ ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں سرکار سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زندہ شاہ مدار کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ حفظ دم کے ذکر کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کا قلب بھی حرکت بند کر دیا، تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ کی روح پرواز ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد اعلان ہو گیا نماز جنازہ کا، یہاں تک کہ جنازہ بھی ہو گیا اور آپ کا جنازہ چل دیا، کفن بھی ہو گیا، اللہ اکبر۔ قبرستان داخل ہوا اور قبر شریف میں جیسے ہی آپ کو اتارا گیا تو آپ نے آنکھ کھول دی۔ جب قبر شریف میں آپ نے آنکھ کھول دی تو آپ کے مرشد تشریف لائے اور فرمایا فارسی میں دم مت مار، یہ فارسی کا جملہ جو آج ہم آپ بولتے ہیں دم مدار، فرمایا دم مت مار، یعنی دنیا بدل گئی، عالم دنیا سے عالم برزخ میں آ گئے، اب اجازت نہیں کہ واپس پلٹ کے دنیا میں آؤ، تو آپ کے حکم سے وہ وہیں رہے اور اسی آل میں آپ اسی آل میں مٹی دی گئی اور آپ کو مٹی دی گئی، اس کے بعد آپ کو لٹال دیا گیا، تبھی سے دنیا کہتی زندہ شاہ مدار دم مدار بیڑا پا۔ ایک یہ بھی ذاکرین بنتے ہیں سبحان اللہ، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان پیر نے اجازت دی کسی ضرب لگانے کی، تصور شیخ آپ کر رہے ہیں، ضربے لگا رہے ہیں، مہینوں لگ رہے ہیں، جیسے غوث اعظم نے فرمایا نا شریعت طریقت معرفت حقیقت، تو پہلے شریعت میں توبہ ہے، پہلے سچی توبہ تو کر لے، توبہ ہی نہیں ہے پہلے تو پختہ تمہاری، اور لوگ پیر بنے گھوم رہے ہیں، چمکیلی چھڑی 10 انگوٹھی چمکیلا جبہ، ہمیں میاں جو شریعت کا نہیں وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا، جو شریعت کا عامل نہیں، کیونکہ بغیر شریعت کے نہ کوئی پیر ہو سکتا نہ کوئی ولی ہو سکتا، جو شریعت کا عامل ہوگا وہی پیر طریقت ہوگا، اور جو پیر طریقت ہوگا وہی معرفت والا ہوگا، وہی حقیقت والا ہوگا۔ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں جب یہ چاروں چیزیں بندہ پار کر جاتا ہے تب اس کو ولایت کا درجہ ملتا ہے، کوئی ولایت صغریٰ پہ فائز ہوتا ہے، کوئی ولایت کبریٰ پہ فائز ہوتا ہے۔ اور تصوف حقیقت میں علم ظاہر و باطن کے ساتھ نفس کا تزکیے کا نام ہے، اور آج نفس کا تزکیہ ہوتا ہے کہاں؟ انانیت اتنی حاوی ہے، نفسانیت اتنی حاوی ہے، میں بڑا کہ تو بڑا، اور یہ جہاں میں ہے وہاں اللہ کی رضا نہیں، اور جہاں آپ نے نفس کو مارا ہر حال میں رہ کے اللہ کا شکر ادا کیا، سب کچھ ہو کے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا، اللہ کے جلووں میں کھو گئے، اللہ کی رضا کے لیے نماز روزہ حج و زکوٰۃ تلاوت ذکر حقوق اللہ حقوق العباد یہ ساری چیزیں آپ نے کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلوے عطا کرتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے سارا حسن سادگی میں ہی رکھا ہے، جتنا انسان سادگی میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا اللہ والوں کی مزار پہ کتنا ہجوم لگا رہتا ہے، وہ زمین پر ہے تو ہجوم ہے، زمین میں ہے تو ہجوم ہے، کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے ہر حال میں رہ کر اللہ کو راضی کیا، مخلوق سے ملے تو اللہ کے لیے، نماز پڑھی تو اللہ کے لیے، روزہ حج و زکوٰۃ تو اللہ کے لیے، عبادت و ریاضت اللہ کے لیے، تو جو اللہ کو ہر حال میں رہ کے راضی کرتا ہے اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کا زمانہ ہو جاتا ہے، اور جس کا زمانہ ہو جاتا ہے
تو زمین پر رہے تو مخلوق کا ہجوم ہوتا ہے، اور مزاروں میں چلا جائے تو مزاروں میں ہجوم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب انسان سچے دل سے منسلک ہوتا ہے، قلب کو روشن و منور کرتا ہے، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں قلب المومنین عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے، مومن کے قلب پہ اللہ کے جلووں کی بارش ہوتی ہے، اس لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ قسم خدا کی امام ربانی فرماتے ہیں جس بندے مومن کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے، اللہ اس کو وہ صلاحیتیں بخش دیتا ہے کہ وہ جس مزار پہ جاتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ صاحب مزار کس درجے پہ فائز ہے، یہ صاحب مزار کس ولایت درجے پہ فائز ہے، ولایت صغرا پہ ہے یا ولایت کبریٰ میں ہے، یہ صاحب مزار کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اور ایک تو یہ ذاکر بندوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اگر آپ جہاز پہ ہوں، ٹرین پہ ہوں، بس پہ ہوں، اگر کوئی بزرگ کا آستانہ قریب آ رہا ہے تو آپ کا قلب حرکت کرنے لگے گا، آپ کا قلب حرکت میں آ جائے گا، یہ دل محسوس کرے گا کسی کامل شیخ کی مزار آنے والی، یا زمین پر جو کوئی کامل شیخ ہوگا اللہ اکبر اس کی خانقاہ آنے والی۔ یہ ذاکر قلب کی بندوں کی پہچان ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم عام مزاروں پہ جاتے ہیں، صحیح معنی میں حاضری کہاں دیتے ہیں؟ آپ بزرگوں کی بارگاہ میں صحیح طریقے سے مانگتے کہاں ہیں؟ اگر حقیقت میں آپ صحیح حاضری ولی کی بارگاہ میں دے دیں تو جو مانگے وہ ملے گا، بغیر مانگے ملتا ہے، جو دل میں نیت لے گئے وہ خود جانتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، ہم آپ تو غلام ہیں۔ سرکار سیدنا سلطان الہند کی مزار پر جب سرکار شامی ابو العلا آئے، سرتاج آگرہ سیدنا شامی ابو العلا جن کے سلاسل میں 10 سلسلے آتے ہیں، جس کے آپ بانی ہیں، جب آپ خود آئے تو دیکھو بزرگوں کی بارگاہ میں ایسے نہیں ملتا ہے، ناچیز بننا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر کسی ولی کے آستانے میں گئے اور ہم خود اپنے آپ سمجھیں اتنے بڑے پیر ہیں، ہمارے اتنے مرید ہیں، ہم اتنے بڑے عالم ہیں، ہمارے اتنے شاگرد ہیں، ہم امام، ہمارے پیچھے اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہمارے پاس اتنا بینک میں پیسہ ہے، تو یہ سب اگر دل میں رکھ گئے تو جیسے گئے تھے ویسے ہی چلے آئے۔ جب ناچیز بن کے جاؤ گے، گناہگار بن کے جاؤ گے تو اللہ والوں کی نگاہ پڑے گی، جو چاہیں گے وہ بنا دیں گے۔ بے شک بزرگوں نے فرمایا کہ حاضری وہی اصل ہے بزرگوں کی بارگاہ میں کہ جس شیخ کامل، جس ولی کامل کی بارگاہ میں تم جاؤ اس سے ملاقات کر کے آؤ۔ اور بے شک یہ بزرگوں کا فرمان ہے، یہ اہل تصوف کا قول ہے کہ جب بھی غلام کسی ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو صاحب مزار اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں آپ کو نہیں معلوم، اس لیے کہ آپ نے وہ موقع گوا دیا، کھو دیا وہ موقع۔ کیسے کہ آپ گئے، کہیں آپ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں دکانوں میں خرید فروخت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، مال خریدنے میں لگے، ارے دکانداری کرنے تھوڑی نہ آئے ہو۔ جتنی دیر تم رہو وہاں صاحب مزار کی نگاہ میں رہو، ان سے ملنے آئے ہو، وہاں مراقبہ کرو، تصور شیخ کرو، فیض حاصل کرو، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کی نگاہ پڑے گی، دنیا آخر سنور جائے گی۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی ولی کی مزار پہ جاؤ تو کسی سے بد زبانی مت کرو، بد کلامی مت کرو، بد تہذیبی مت کرو، کسی سے اونچی آواز میں بات مت کرو، کیونکہ ہر صاحب مزار اپنے آنے والے ہر زائرین سے ملتے ہیں، وہ کس لباس میں، کس پوشاک میں، کس شباہت میں ملیں گے آپ کو معلوم نہیں۔ اب سنیے، سرتاج آگرہ سیدنا شامی ابو العلا پہنچے، حاضری دی، مراقبے میں بیٹھ گئے، بزرگوں کا معمول رہا ہے تصور شیخ کرنا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اللہ پر تھے دیر گزرا تھا کہ سرکار غریب نواز آ گئے، داتا غریب نواز آ گئے۔ فرمایا ابو العلا، معین الدین تم کو چشتیہ سلسلے کی خلافت دیتا ہے۔ تو دینے والا بھی لاجواب، لینے والا بھی لاجواب۔ عرض کیا حضور، یہ غلام آپ کا خلافت مراقبے میں نہیں لے گا، اگر آپ کو عطا کرنا ہے میرے آقا تو ہاتھ کے ہاتھ دیجیے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکار سیدنا سرتاج آگرہ کے درخواست عریضے پر سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان غریب نواز نے اپنی مزار مقدس سے دائنہ دست باہر کیا۔
اور ہاتھ کے ہاتھ سرکار آگرہ سیدنا شاہ میر ابو العلا کو چشتیہ سلسلے کی خلافت سے نوازا. اللہ اکبر. اسی طرح جب آپ بہار جائیں گے، بہار سے پہلے چنار ہے، چنار میں بابا قاسم سلیمانی کی مزار ہے جو اپنے وقت کے کتب تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبی اولادوں میں ہیں. ان کے آگے جب 22 کلومیٹر کا آپ سفر کریں گے تو ایک مزار آئے گی. شیخ المشائخ عطائے خواجہ غلام محمد نقشبندی کمال پوری. بزرگوں کی بارگاہ میں جب جاؤ تو علم کا استعمال نہ کرو، عقل کا استعمال مت کرو، اس لیے کہ اگر علم کا استعمال کیا، عقل کا استعمال کیا تو گمراہ ہو جاؤ. اگر استعمال کرنا ہے تو عشق کا استعمال کرو. اس لیے میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں تصوف کا جملہ کہ جو خالص عالم ہے عاشق نہیں، جو خالص عالم ہے عاشق نہیں تو وہ عالم گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن جو عاشق ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جب سیدنا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اعلی حضرت پہنچے تو آپ کھڑے ہو گئے، اپنی مسند چھوڑ دیا اور فرمایا احمد رضا اپنی ٹوپی مجھے دے دو، میری ٹوپی تم لے لو. عرض کیا حضور ایسا کیوں؟ تو مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں احمد رضا فضل الرحمان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری پیشانی پر خدا اور محبوب خدا کا نور ٹپک رہا ہے. اس کے بعد فرماتے میری مسند پر بیٹھو احمد رضا. تو عرض کیا حضور ایسا کیوں؟ کہا احمد رضا سنو، تم ایک عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، محقق بھی ہو، مصنف بھی ہو، مجدد بھی ہو، یار یہ سارے کمالات اپنی جگہ ہیں، لیکن جہاں تم ان کمالات کے مجموعہ ہو وہی عاشق رسول بھی ہو. اس لیے کہ عالم گمراہ ہو جاتا ہے، عاشق گمراہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے امام احمد رضا نے اپنے غلاموں کو ایسا عشق رسول پلایا ہے کہ یہ پکار اٹھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اور میں بھی یہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں پورے ملک میں کہ جو خالص عالم ہوتا ہے وہ قادری سے پادری ہو جاتا ہے. خالص عالم ہے عاشق نہیں تو پادری ہو جاتا ہے. کیوں؟ میرے امام نے فرمایا یا الہی قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. یہ دعا میں کوئی حکمت تو ہے، یہ دعا میں کچھ راز تو ہے، بلکہ اس دعا میں امام اہل سنت کا علم غیب ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت کا یہ علم غیب ہے کہ اسی زمانے میں ایک ایسا آئے گا جو قادری تو کہلائے گا لیکن پھر گمراہ ہو جائے گا، پادری ہو جائے گا. تبھی میرے امام نے دعا کی مولا مجھے قادری کر بھی، قادری رکھ بھی، اور جب دنیا سے اٹھانا تو قادری غلام کے ساتھ اٹھانا، قادری نسبت کے ساتھ اٹھانا. قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے. عالم نہیں عاشق بنو، عاشق گمراہ نہیں ہوتا. تو فرمایا احمد رضا جہاں تم عالم ہو عاشق بھی ہو. سبحان اللہ، اللہ اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور آگے چلو، جب آپ اس درگاہ پہ پہنچیں گے تو عطائے خواجہ. اب آپ کو کیسے معلوم ہو کہ یہ عطائے خواجہ کا معنی کیا ہے؟ یا تو پیر کی بارگاہ میں جائیے، پیر سے پوچھئے، پیر اجازت دیں گے. مراقبہ کریے، تصور شیخ کریے، سب کچھ معلوم ہو جائے گا. اللہ اللہ. الحمدللہ یہ ناچیز بھی 2 بار حاضری 3 بار حاضری دے چکا. اور سیوان میں خواجہ ابو الخراج سیوانی کی مزار ہے، خواجہ عبد الحلیم سیوانی کی مزار ہے، مستان شاہبہ کی مزار ہے. سن لو تصوف کی باتیں. مستان بابا جو ہے لائی لے کے آئے خواجہ ابو الخراج سیوانی کے حجرے میں، اور خواجہ ابو الخراج سیوانی پیر ہیں شیخ المشائخ خواجہ غلام محمد نقشبندی کے. لائی لائے حجرے میں پھیلا دی، گفتگو ہو رہی آپس میں. خواجہ ابو الخراج سیوانی کو غصہ آ گیا، کہا مستان یہ لائی تم سمیٹ. تو کہا چپ ہو جاؤ ابو الخراج،
معلوم ہے تم ایک ضلع قطب ہو، میں 14 ضلع کا قطب ہوں. فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ لائی سمیٹ لیتا ہوں، لیکن یہ لائی قیامت تک سلسلہ نقشبندیہ میں جاری رہے گی، بڑھتی رہے گی. آج بھی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ، بظاہر باحیات باکش بزرگ، ساقی میں قضاء عرفان، واصل بارگاہ سبحان حضرت مولانا احمد رضا خان نقشبندی مجددی کمال پوری دامہ ذوالعالی باحیات ہیں وہاں. اور سادات کا وہ احترام وہاں کہ جو لائی بڑھتی ہے لین لگا کے، غیر سادات کو 1 پیکٹ ملتی ہے، سادات کرام کو 2 پیکٹ ملتی ہے. تو جب آپ وہاں جائیں گے، یہ ناچیز حقیق سراپا تقصیر شکر مولا توفیق خداوندی سے حاضر ہوا تو میں نے مراقبہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ عطائے خواجہ کیوں کہا جاتا ہے. آپ کے والد گرامی حضرت ارشاد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ تھے. اللہ رب العزت نے انہیں 7 بیٹیوں سے نوازا تھا، بیٹا نہیں تھا. تو آپ خود بیٹا لینے کے لیے داتا غریب نواز کی بارگاہ میں گئے. یعنی مزاروں پہ جا کے مانگنا ولیوں کی سنت ہے. داتا کی بارگاہ میں، اور خود میرے آقا داتا غریب نواز داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. سبحان اللہ. نا کی تارا پیر کامل رہنما. اللہ اکبر. تو فرمایا سبحان اللہ کہ آپ کے والد کو 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، بیٹا لینے کے لیے داتا کی بارگاہ میں آئے. اور پیارے جب میرے آقا سلطان الہند کا نام لیا کرو تو یہ میرا پیغام ہے، داتا ضرور کہا کرو، کیونکہ وہ ایسا دربار ہے قسم خدا کی جب پہنچو تو خود بخود آنسو گرنے لگتے. گنبد دیکھو شانی مسجد سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تغرا دیکھ رہا ہوں کہ بظاہر دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ آتا ہے میرے آقا کہاں، مجھ جیسا گناہگار کہاں آپ نے بلا لیا. سبحان اللہ. دل کہتا ہے وہ میرے آقا سلطان کا دربار ہے کہ کہاں کہاں سے دیوانے چلے جا رہے. مخلوق خدا کا ہجوم، مخلوق کھچی چلی آ رہی ہے. سبحان اللہ. دنیا جان لے کہ ہم سبھی زر کے منگتا ہیں اور یہ میرے آقا داتا ہیں. اللہ اکبر. حضرت ارشاد خان رحمۃ اللہ علیہ پہنچے کہاں؟ سبحان اللہ. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں. اور پہنچنے کے بعد اللہ اکبر حاضری دی، نماز پڑھی، شادانی مسجد، اکبری مسجد، سندلی مسجد، اولیاء مسجد، سب کے بعد اس کے بعد تارا گڑھ کی چڑھائی پہ چڑھنے لگے. جیسے ہی تارا گڑھ پہ چڑھے تو ادھر سے ایک درویش آ رہے، ایک اللہ والے آ رہے تھے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، ہر چیز غور کیا کریے. کسی ولی کی بارگاہ میں جائیے اور پھر سلطان ہند کی بارگاہ میں جائیے تو سبحان اللہ، جہاں نہ جانے کتنے مجذوب ٹہلا کرتے ہیں، کتنے کتب ٹہلا کرتے ہیں، کتنے ابدال ٹہلا کرتے ہیں. سلطان ہند کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے. سبحان اللہ. تو کسی سے بد زبانی، بد کلامی، بد تہذیب نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں کس پوشاک میں صاحب مزار ملاقات کریں. جا رہے تھے تارا گڑھ کی چڑھائی پر، ادھر سے ایک درویش آ رہے. درویش نے دیکھا، فرمایا ارشاد تمہارے بنارس میں سب خیریت ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں. کہا سب خیریت ہے الحمدللہ. کہا گھر پہ سب خیریت ہے؟ جی حضور اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے، آپ کی دعائیں. کیوں آئے ہو؟ بیٹا لینے آیا. 7 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، بیٹا لینے آیا ہوں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ اس درویش نے کہا ارشاد تمہارے جیب میں 2 آنے رکھے ہیں. اس وقت آنا چلتا تھا. کہا 2 آنے رکھے ہیں، وہ آنے نکال کے دو. تو آپ نے بدستہ کہا کہ حضور ابھی تو آپ میرا نام بتا رہے تھے، میرے شہر کا پتہ بتا رہے تھے، اب میرے جیب کا پتہ بتا رہے ہیں. فوراً آپ نے 2 آنے نکالے اور پیش کر دیے. پیش کرنے کے بعد فرمایا اوپر مت جاؤ، واپس اپنے گھر جاؤ. تم جو ارادہ لے کے آئے ہو، جو تمنا لے کے آئے ہو، جو آرزو لے کے آئے ہو، جو مراد لے کے آئے ہو، وہ تمہاری آرزو تمنا پوری کر دی گئی. گھر جاؤ. اور گھر جانے کے بعد 9 مہینے بعد مقررہ وقت پر ایک بیٹا ہوگا جس کا نام غلام محمد نقشبندی ہوگا. اپنے وقت کا، اپنے دور کا شیخ المشائخ ہوگا اور عطائے خواجہ کے لقب سے مشہور ہوگا. آئے آپ، اللہ نے نواز دیا. اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگی؟ درویش کون تھا؟ وہ اللہ والا کون تھا؟ تو سارے مسئلے پیر کی بارگاہ میں حل ہو.
پیر کے توسل سے ملتا ہے، پیر کے وسیلے سے ملتا ہے، پیر کی نگاہ سے ملتا ہے، شیخ کی عطا سے ملتا ہے، شیخ کامل کی بارگاہ میں، کون؟ خواجہ ابوالخیرات سیوانی کی بارگاہ میں۔ اور شیخ سے کیا چھپا؟ ہمیں پیر وہی اصل ہے، مرید کہیں بھی ہو، اگر مرید کا رونگٹا بھی ہلتا ہے تو پیر کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہاں پیر کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ اللہ، شریعت کامل پیر ہو، اللہ اللہ۔ اب آپ دیکھیں، خواجہ ابوالخیرات سیوانی کی بارگاہ میں گئے، اولاد مل گئی، سرکار خواجہ ابوالخیرات سیوانی مسکرا رہے ہیں، اپنے حجرے مسکرا رہے ہیں۔ یہ پہنچے، فرمایا یہ بتاؤ ارشاد اجمیر شریف گئے تھے؟ کہا حضور وہی تو پیش کرنے آیا ہوں ماجرا سارا۔ کہا اجمیر شریف گئے؟ جی حضور۔ تارا گڑھ چڑھ رہے تھے، کسی سے ملاقات ہوئی؟ کہا الحمدللہ۔ کہا جس سے ملاقات کی اس کو جانتے ہو؟ اس کو چہرے سے جانتے ہو، شباہت سے جانتے ہو، پوشاک اور لباس سے پہچان گئے؟ کہا نہیں حضور۔ کہا کیا لینے گئے تھے؟ کہا حضور جو لینے گئے تھے وہ تو مل گیا۔ تو کہا جس نے دیا اس کو نہیں پہچانا؟ کہا حضور میری نگاہیں اس قابل نہیں تھی میں ان کو پہچان سکوں، تبھی تو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آپ بتا دیں وہ کون تھے؟ تو فرمایا تم گئے کہاں تھے؟ بولے اجمیر شریف گئے تھے۔ تو بولے کوئی اور نہیں، وہ اجمیر شریف والے آقا سلطان غریب نوازی تو تھے، جنہوں نے تمہیں ہاتھ کے ہر اولاد سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ میاں حقیقت معنی میں شیخ سے سچی محبت ہو، شیخ جو اجازت دیں تصور شیخ کرتے رہو۔ اسی شیخ تصور کرتے کرتے نہ جانے کتنوں کو کیا مرتبہ مل گیا۔ حضرت سرکار سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھایا اور بیٹھ گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضربے لگانے لگے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 30 سال لگ گئے، اللہ کو راضی کرتے رہے، ضربے لگاتے رہے، اللہ اللہ۔ ایک بچہ آ گیا، بچے نے کیا دیکھا کہ کوئی بوڑھا بوڑھا شخص اپنی مڑیا ہلا رہا ہے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نئی چیز دیکھتے نقل اتارتے ہیں۔ بچہ آیا، بچے نے بھی دیکھا، دوسرے دن سے بچہ بھی آ کے بیٹھ گیا مصلی بچھا کے بابا فرید کے بغل میں، اور وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، بچے کی آواز بھرا گئی، بچے کی آواز میں کشش پیدا ہونے لگی، اللہ اللہ۔ اور سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ جو اپنی نگاہ ولایت سے ملاحظہ کیا تو کیا دیکھا کہ اس بچے کو اللہ نے ولی بنا دیا، ولایت کے درجے پہ فائز کر دیا۔ تو بابا فرید گنج شکر عرض کرتے مولا تجھے اس بندے کو تجھے راضی کرتے 30 سال لگ گئے، 30 سال ضربے لگاتا رہا فرید، اس بچے کو ایک لمحے میں مل گیا، ایک سیکنڈ میں مل گیا۔ اللہ فرماتا ہے فرید اس بچے کے ضرب لگانے کا یہ کمال نہیں کہ جس ضرب کے لگانے کی نسبت اس کو ملا ہو، یہ اس کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس بچے نے تجھ سے محبت کر لیا، تجھ سے نسبت جوڑ لیا، تیری صحبت میں آ کے بیٹھ گیا، مجھے یہ ادا پسند آ گئی، میں نے اس کو ولی بنا دیا۔ یہ نسبت ہے پیارے، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ جب تک انسان کسی سے منسلک نہیں ہوتا ہے، جڑتا نہیں ہے، طلب نہیں ہوتی، اس کو کچھ ملتا کہاں ہے؟ اور جب طلب ہوتی ہے تو اللہ طلب سے سوا دیتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے پیارے، آپ بھی، میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ہر سلسلے سے کسی نہ کسی سلسلے سے آپ وابستہ ہیں۔ پیر کا جو بھی شجرہ ملے تو شجرہ ضرور پڑھا کرو، شجرہ طاق میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، شجرہ یاد ہونا چاہیے، شجرہ فاتحہ خانی میں پڑھا کرو، جب کسی ولی کامل کی بارگاہ میں جاؤ تو شجرہ پڑھو، فجر کی نماز کے بعد شجرہ پڑھو، اور سلاسل کے بزرگوں کے نام اصالہ ثواب کرو، یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے۔ اور اس کے آگے جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو تصور شیخ کرو۔ اب بہت سے لوگوں کو تصور شیخ ہی نہیں معلوم، خالی مرید ہو گئے، تصور شیخ جانتے ہی نہیں۔ تصور شیخ بہت ضروری ہے۔ کیا ہے تصور شیخ؟ اللہ اکبر، بظاہر تو پیر و مرشد کا دیدار کرد ہوتا ہی ہے،
لیکن ان کا روحانی فیض اگر لینا چاہتے ہو تو تصور شیخ کرو. سلاسل کے بزرگوں کو فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو تصور شیخ کرو. کیونکہ بہت سے بزرگوں نے تصور شیخ کیا ہے، اور بزرگوں کے معمول تھا کہ جب بھی کسی اپنے بڑے کی بارگاہ میں جاتے تو ضرور مراقبہ کرتے. جیسا کہ سرکار تارک السلطنت سرکار غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم اشرف جہاں کی سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیر شریف پہنچ رہے تھے، کہاں؟ بہار میں. سرکار مخدوم بہار حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے. تو ملاقات کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے مرید خاص خادم شیخ جیلانی سے کہا کہ دیکھو فلاں سمت سے قافلہ آ رہا ہے، جس قافلے کا سالار، جس قافلے کا سردار سید ہے، اس کا نام مخدوم اشرف ہے. وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے، لیکن مجھ سے اس کی ملاقات نہیں ہوگی. وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. اللہ اللہ، وہ میری نماز جنازہ پڑھانے آ رہا ہے. جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، وہ نماز جنازہ پڑھائے گا. اللہ اللہ، جنازہ تیار ہے. اللہ اللہ، انتظار ہو رہا ہے امام کا. اللہ اللہ، شیخ جیلانی گئے دوڑے، قافلہ آ رہا ہے. جب چہرہ دیکھا تو سبحان اللہ، پہچان گئے. اور آپ نے فرمایا بھی تالو سلطنت بزرگ ہوگا، 7 قراتوں کا حافظ ہوگا. اللہ اکبر، جس کا نام مخدوم اشرف ہوگا. جب قریب گئے تو کہا حضور آپ کا یہ نام ہے، آپ فلاں ہیں. کہا جی الحمدللہ. کہا نماز پڑھائیں. نماز پڑھایا. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا تم سب یہاں سے چلے جاؤ. دعا کے بعد سب چلے گئے. آپ تنہائی میں بیٹھ گئے. کہاں؟ قریب میں مزار شریف کے مخدوم بہار کے. بیٹھنے کے بعد آپ نے مراقبہ کیا. جیسے ہی مراقبے میں آپ ہوئے، مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری تشریف لاتے ہیں اور فرماتے مخدوم اشرف، میں نے اپنے سے کہا تھا شیخ جیلانی سے کہ جو غیب سے ٹوپی آئی تھی وہ ٹوپی میری قبر میں رکھ دینا. اس نے ٹوپی نہیں رکھی. اللہ اللہ، اس نے ٹوپی نہیں رکھی. ٹوپی نہیں ہے قبر شریف کے اندر. آپ اس ٹوپی کو منگائیں. سرکار مخدوم اشرف سمنانی نے بلایا، کہا حضرت کا حکم ہے وہ ٹوپی لاؤ. فوراً ٹوپی آئی. کہا شیخ جانی سے تم بھی چلے جاؤ. دیکھیں ولیوں کا پاور، مزار کے اندر کا پاور دیکھیں. زمین پر تو پاور دیکھ چکے ہو، زمین میں جانے کے بعد کا پاور دیکھو. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدن کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سرکار مخدوم اشرف سمنانی نے اپنے ہاتھ میں لیا اس ٹوپی کو اور مراقبے میں بیٹھ گئے. کہا حضور ٹوپی حاضر ہے. جیسے ہی عرض کیا مزار مقدس میں تو خود مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے عرض کیا کہ حضور ٹوپی ہاتھ میں حاضر ہے، فوراً اندر سے مزار پاک سے آپ کا دائنا دست باہر آیا. جیسے ہی ہاتھ باہر آیا، میں نے ہاتھ پہ ٹوپی رکھا، فوراً آپ نے اپنا ہاتھ اندر کر لیا ٹوپی لے کے. بزرگان دین پیارے، اللہ اکبر. اب تھوڑے سا اندر تصور شیخ سماعت کر لیں. بہت سے لوگ اس میں شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں تصور شیخ کرنے کا، سلاسل کا فیض حاصل کرنے کا، مرشد کے وسیلے سے سلاسل کے بزرگوں کا فیضان، ان کے جلووں کا امین بننے کے لیے، بزرگان دین کے روحانی فیضان حاصل کرنے کے لیے. اللہ اللہ. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. امام ربانی مجدد منور فسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم تنہائی اختیار کرو. اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی ہو اس کو جہاں تک ہو سکے چھپا کے ہی کرنا چاہیے. بندہ جانے اور خدا جانے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اور تصور شیخ جتنا آپ تنہائی میں کریں گے، نفس کو مار کے کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو فیض ملے گا. اور اس حال میں رہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کا شیخ جانے اور آپ اپنے آپ کو جانے، خدا جانے. کسی پر ظاہر نہ کریں. اور اگر کوئی چیز دکھتی بھی ہے مراقبے میں، پہاڑ دکھتے ہیں، جنگلات دکھتے ہیں، مینار دکھتی ہے، طرح طرح کے گنبد دکھتے ہیں، کبھی کوئی بزرگوں کا دیدار بھی ہوتا ہے، تو صرف اپنے شیخ کو بتائیں. شیخ کو بتائیں، کیونکہ اگر آپ زیادہ بتانے لگیں گے تو چیزوں میں کمی آ جاتی ہے، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے.
تو امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بیٹھ جاؤ نماز کے بعد تھوڑی دیر فارغ ہو کے، اور اس کے بعد اپنے سینے پہ جو ضرب لگاؤ، قلب، روح، سر، خفیق، فا، نفس. اب اس پہ کیا ضرب لگے گی کہ آپ کہیں پہلے استغفر اللہ، استغفر اللہ کی ضرب، استغفر اللہ کی ضرب لگائیں. یعنی جب آپ کثرت کے ساتھ توبہ کے ضرب لگائیں گے تو آپ کا قلب دھیرے دھیرے صفا ہونے لگے گا. 100 مرتبہ ضربے لگائیں، اور جب ماشاءاللہ کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر امام ربانی فرماتے ہیں اسی 100 ضرب کو 10 ضرب کر دیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. جب 6 لطائف پہ ضرب لگ گئی تو یہ 1 ہوئی. 100 مرتبہ لگانا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو اللہ 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 اللہ، اس کے بعد پھر اللہ 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 اللہ. جب یہ ضربیں مکمل ہو جائیں تو پھر تصور شیخ کریں. اب تصور شیخ ملاحظہ ہے، یہ میرے آقا مجدد فسانی کا بھی قول ہے، سرکار اعلی حضرت کا بھی قول ہے، تمام بزرگوں کا تصور شیخ کے تعلق سے غالباً یہی ہی قول ہے. جو مجھے اجازت ہے میں بتا رہا ہوں. فرماتے 2 زانو بیٹھ جاؤ، اور 2 زانو بیٹھنے کے بعد یہ تصور کرو کہ ہمارا شیخ ہمارے سامنے ہے اور ہم اپنے شیخ کے سامنے ہیں، اور شیخ کا دیدار کر رہے ہیں، اور شیخ کے قلب سے سفید نور ٹپک ٹپک کے ہمارے قلب پہ آ رہا ہے، اور جو نور ہمارے قلب میں آ رہا ہے یہ قلب کی سیاہی جو گناہوں کی ہے اسے دور کر رہا ہے. تو قلب میں جو گناہوں کا میل ہے، سیاہی ہے، یہ نور کی روشنی اس سیاہی کو دور کر رہی ہے. اللہ اللہ. اور جب یہ آ جائے سبحان اللہ، شیخ کے قلب سے نور ٹپک ٹپک کے ہمارے قلب پہ آ رہا ہے، اور ہمارے قلب پہ زرد رنگ کا اللہ لکھا ہوا، زرد رنگ کا اللہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارا قلب خود قلب اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. آپ اس کے ساتھ تصور شیخ کریں، کرتے جائیں کرتے جائیں. کچھ دنوں کے بعد آپ کو تھوڑی کھجلی محسوس ہوگی. وہ کھجلی نہیں جو ہوتی ہے، حالانکہ اس کھجلی کو بھی اعلی حضرت نے الملفوظ میں مفید لکھا ہے، لیکن یہ کھجلی روحانی ہے. کھجلی ہوگی، شروع میں مجھے بھی ہوئی، تو میں نے حضور بحر الفان ان کی خلافت و اجازت سے مجھے ملا، میں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا سید صاحب وہ کھجلی نہیں ہے، یہ وہ کھجلی ہے کہ جب سینے سے گناہ کی سیاہی دور ہوتی ہے اور جو نور سینے میں داخل ہوتا ہے وہ نور اپنی جگہ بناتا ہے. تو یہ نور جب سینے میں اپنی جگہ بناتا ہے تو وہ کھجلی ہوتی ہے جو سیاہی کو دور کرتی ہے. اور نور داخل کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بائیں پستان کے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے، دائیں پستان کے 2 انگل نیچے لطیفہ روح ہے، 2 انگل اوپر لطیفہ سر ہے، ادھر 2 انگل اوپر لطیفہ خفی ہے، یہ بیچ میں لطیفہ ہے، اور یہ نفس ہے. لیکن جب ضرب لگے گا، جب ضرب لگایا جائے گا تو یوں لگایا جائے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد تصور شیخ ہوگا تو دائیں طرف سے نور داخل ہوتا ہے، روح میں آتا ہے، پھر یہ سینے میں آتا ہے، پھر سینے میں آنے کے بعد اتنا یہ سینہ جب منور کرتا ہے، یہ قلب کی طرف جب آتا ہے تو دھیرے دھیرے قلب کو ذاکر کرنے لگتا ہے. اب یہی علامت امام ربانی نے فرمائی کہ جب یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ کا قلب ذاکر ہو گیا، آپ ذاکرین بندوں میں آپ کا شمار ہو گیا. اور ذاکرین بندوں کی بڑی اہمیت ہے، ذاکرین بندوں کے بڑے فضائل ہیں. سبحان اللہ. تو کیسے معلوم ہو؟ تو سبحان اللہ پیر کی بارگاہ میں جائیں تو قلب خود بخود حرکت میں آ جائے گا. یہ علامت ہے کہ میرا قلب ذاکر ہو گیا. کسی ولی کے